watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. ہمارے پاس جو مرکزی حوالہ ہے وہ یہ سایہ 43 چیپٹر اور اس کی پہلی آیت سے ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا جائے گا. غور سے سنیے گا خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے. تو میرا ہے. جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا، اسرائیل کا قدوس، تیرا نجات دینے والا ہوں. میں نے تیرے فدیہ میں مصر کو اور تیرے بدلے کوش اور سبا کو دیا. چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکروم ٹھہرا اور میں نے تجھ سے محبت رکھی، اس لیے میں تیرے بدلے لوگ اور تیری جان کے عوض میں امتیں دے دوں گا. تو خوف نہ کر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا اور مغرب سے تجھے فراہم کروں گا. آمین. اس چیپٹر میں خداوند جو ہے بہت ساری باتوں کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تجھے مشکل سے، آگ سے، کٹھن راستوں سے بچاؤں گا. لیکن اس سے پہلے خداوند اسٹرانگلی یہ کہتا ہے کہ تو میرا ہے. It is very necessary to understand کہ ہم کئی مرتبہ بائبل مقدس کی کئی ایک برکات کو بولتے رہتے ہیں، شاید انہیں وردی طور پر کہتے ہیں یا ایمان کے طور پر بار جو ہے ان کا اقرار کرتے رہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے، خداوند نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. اور کئی مرتبہ بہت سارے پیغمبر جو ہیں جو پلپٹ پر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں ان حوالہ جات سے تسلی بھی دیتے ہیں اور ہمیں تسلی ملتی بھی ہے اور ملنی بھی چاہیے. لیکن کئی مرتبہ بہت سارے آیات پر وہ لوگ جو بھروسہ رکھتے ہیں ان کی زندگی میں ویسے نتائج نہیں اخذ ہوتے جیسا وہ بھروسہ رکھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے ایسا ہی ہوگا، خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے ایسا ہی ہوگا. اور جب ان کی زندگی میں ویسا نہیں ہوتا تو وہ خدا کے بارے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ گھڑتے ہیں. کئی مرتبہ آنا بند کر دیتے ہیں چرچ میں، خدا سے مانگنا بند کر دیتے ہیں، خدا کی پرستش کرنا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جیسا کلام میں لکھا ہے ویسا ان کے ساتھ نہیں ہو رہا. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان سارے وعدوں سے پہلے ایک اوپر ٹائٹل بھی دیا گیا. اس معاہدوں سے پہلے، ان برکات سے پہلے، ان ساری برکات سے پہلے جو امپورٹنٹ پہلو ہے ہم اسے نہیں دیکھتے. ہم چیزوں کے بینیفٹس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سارا کلام اس بات پر پریچ کرتے رہتے ہیں ہمیں ملے گا کیا، برکت کیا ہے، وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے، اور یہ کھو دیتے ہیں کہ کس سبب سے یہ ہمیں ملتا ہے. اگر ہم اس سبب پر کام کر لیں تو یہ برکات اگر ہم نہیں بھی پڑھیں تو بھی ہمیں یہ مل جائیں گی، کیونکہ وہ سبب ہمارے اندر روٹیڈ ہوگا، جڑا ہوگا. تو جیسے ہم یہ زبور میں پڑھتے ہیں خدا میرا، اور یہ 23 نمبر کا زبور ہے. اس زبور کا جو نمبر ہے وہ 23 ہے. 23 چیپٹر کے 22 چیپٹر کے بعد یہ 23واں چیپٹر ہے جس میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی. اور ہم اسے پڑھتے رہتے ہیں کھا موت کے سایہ کی وادی میں سے، لیکن ہم پہلے زبور کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو دریا کے، جس کا پتا بھی
पहले ये लिखा है कि वो उस दरिया के पास होगा, फिर उसका चौपान, फिर हरी हरी। लेकिन हम 23वें ज़बूर पर फौरन जंप कर जाते हैं। इसी तरह हम बरकात पर जल्दी से जंप कर जाते हैं, नेमतों पर जल्दी से जंप कर जाते हैं, मसा की तरफ जल्दी से चले जाते हैं, बेनिफिट्स की तरफ जल्दी से चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले यहां पर जो शुरुआत हुई है वो इससे नहीं हुई है कि ये मिलेगा वो मिलेगा। हम रोज की रोटी की दुआ करते रहते हैं, हम आजमाइश से निकलने की बात करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सब का आगाज आए हमारे बाप से हुआ। जब तक वो हमारा बाप नहीं, रोज की रोटी नहीं, फिर फाके हैं। जब तक वो हमारा बाप नहीं, आजमाइश से कैसे निकलेंगे? तो फोकस किस पे? रोज की रोटी पर, आजमाइश से निकल जाना। हम वो चीजों के दर्जा बंदी को समझते नहीं है, इग्नोर करते हैं। इसलिए इन पैगामात का सिलसिला अब तक पहुंचाया गया है कि हमें नेमतों बरकतों पर पढ़ने की बजाय कि इसके अफादे क्या है, इसकी बरकतें क्या है। कई मर्तबा लोग जो हैं वो ये दरियाफ्त करते रहते हैं, ये सेब है, इसमें विटामिन कौन से हैं, इसके अंदर क्या क्या ब्लेसिंग्स खुदा ने रखी है। लेकिन इससे पहले आपके पास सेब होगा तो आपको विटामिन मिलेंगे ना, वो किस शर्त पर मिलेंगे? कुछ लोग सिर्फ उनके अफादे पढ़ते रहते हैं, जैसा इंसाल की किताब में लिखा है, कुछ लोग जमीन के किनारे गिनते रहते हैं। अभी पेंशन पुंशन नहीं मिली होती, उन्होंने पहले उसकी टेंशन ली होती है कि उसका करना क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है हमने करना क्या है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, अभी वीजा नहीं लगा होता, उन्होंने पहले जगह बेच दी होती है, पहले हमने बाहर जाना है, खप डाली होती, फिर वीजा नहीं लगता, सारे पैसे वो क्या कर देते? जाया कर देते। यानी फायदे हम पहले सोच लेते हैं। हमारी ह्यूमन नेचर क्या है? पहले फायदा, पहले फायदा। कोई जल्दी चर्च ज्वाइन नहीं करेगा, वो कहेगा पहले मुझे बताएं मुझे फायदा क्या होगा। पहले फायदे, पहले बरकतें, पहले नेमतें। लेकिन खुदावंद लोगों को बता रहा है कि उससे पहले रिलेशनशिप जरूरी है। खुदावंद कह रहा है तू मेरा है, इस वजह से आग तुझे आंच तक नहीं देगी, यानी एक शोला भी तुझे जला नहीं सकेगा। तू मेरा है इसलिए तू गालिब आएगा, तू मेरा है इसलिए तू फतेहमंद। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जब तक हम खुदा के हैं हम तब तक फतेहमंद है, हम तब तक बाबरकत है। अगर हमने इस रिलेशन को ब्रेक कर दिया तो फिर हम कोई फायदा नहीं हासिल कर। लिखा है खुदा से जुदा होकर हम कुछ भी हासिल। तो इस चैप्टर में बार बार बताया जा रहा है, यहाँ पे जैसे शेयर वर्ड इस्तेमाल किए गए, हम पोर्शन भी लिख सकते हैं कि आप खुदा का हिस्सा है, खुदा ने आपको चुना है, उसने रिलेशनशिप बिल्ड किया। तो बहुत सारे बाइबल में ये आयात से हमें समझाया गया। आपने मुशर्रफ बेटे की कहानी से देखा, वो जब तक बाप के घर में था वो कहता है कि मुझे सारी चीजें अफराद से मिलती थी, सब कुछ में। अब उसके माइंड में क्या है? लो मैं लैदा हो सकता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा मिल सकता है, मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। और जब वो अलग हो गया फिर उसे क्या मिला? पछतावा। वो फिर मिस करने लगा, फिर उसे वापस जाना पड़ा कि मेरे बाप के घर में ज्यादा बेहतर है। क्यों उसे बाप याद आया? क्योंकि बाप एक क्या है? रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप है। तो आज हम तवज्जो देंगे इस बात पर कि इंपॉर्टेंट क्या है? खुदा का होना, खुदा का होना, खुदा का होना। फिर बाकी चीजें जो है वो अल्टीमेट खुद ब खुद हमारी जिंदगी में आएंगी और लोगों को नजर भी आना शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद उन्हें पता चल जाएगा। हम पहले जो है वो शोदाबाजी के बारे में सोचना शुरू कर देते, वो खाना की है, लो फिर उन्होंने पता लग जाएगा, अम्मी पता लग जाएगा फलाने नू भी कि ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ना ਹੁਣ गया जे बाहर। मतलब पहले हम शोदाबाजी शुरू कर देते, लेकिन पहले क्या है? हमें रिलेशनशिप को ढूंढना है। आमीन। सो हम इस वर्स को, पहली दूसरी वर्स को दोबारा पढ़ेंगे। और अब ए याकूब, खुदावंद ने जिस तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है
اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے۔ آمین۔ سو خداوند کہہ رہے ڈو ناٹ فیئر، کیونکہ تو میرا ہے۔ یہ خوف جو ہے یہ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، مختلف طرح کا۔ کئی لوگوں کو مختلف فیئرز آتے ہیں، موت کا بھی فیئر ہے، نقصان کا بھی فیئر ہے، کھو جانے کا فیئر ہے، بہت ساری چیزیں گنوانے کا فیئر ہے۔ لیکن خداوند جو ہے وہ تسلی دے رہا ہے، کس بات سے؟ کہ تو میرا ہے۔ جو خدا کے لوگ ہیں وہ خوف میں نہیں رہتے ہیں۔ اگر آپ کا مائنڈ، سچویشنز، حالات آپ کو فیئر دیتے ہیں تو اس فیئر کو میسج دے کہ میں کس کا ہوں؟ خدا کا ہوں۔ اس نے مجھے نام لے کر بلایا ہے، وہ مجھے شرمندہ ہونے نہیں دے گا، میں خدا کا ہوں۔ سو میٹر کیا ہے؟ میں خدا ہوں۔ میں آپ کو بگننگ سے کہہ رہا ہوں کہ پاورفل یہ بات ہے، آپ خدا کے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم اپنی زندگی کوشش میں لگا دیتے ہیں، میں پروفیسر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، فلاں چیز، کوئی بڑی ہستی بن جاؤں، بڑی نشست پر بیٹھوں تاکہ لوگ جانے آئی ایم سم تھنگ۔ لیکن یہ بڑے بننے میں بھی بڑی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ خدا کے ہیں۔ اپنی زندگی میں سمپل اس بات پر کام کریں کہ آپ خدا کے ہو جائیں، آپ کا سب کچھ خدا کا ہو، آپ کا نفع، آپ کا نقصان، آپ کا فائدہ، سب کچھ خدا کا ہو، ریلیٹڈ ٹو گاڈ ہو۔ جیسا ایوب کہتا ہے اسی نے دیا، اسی کا نام، سب کچھ کس کا؟ خدا۔ اسی نے دیا تھا، اسی نے، کیونکہ مالک کون ہے؟ خدا۔ معاف کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے۔ جج کون کر سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے۔ سو سارا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ خدا کے پاس اختیار ہے۔ سو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، خوف نہ کر، ڈو ناٹ فیئر، ڈو ناٹ فیئر۔ سو ہماری زندگی میں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ میں بھی خداوند جو ہے وہ مائنڈ چینج نہ کر لے۔ ہم ان چیزوں پر اپنی لائف کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان چینجیبل ہے۔ آپ کہیں پراپرٹی خریدنے جائیں، سب سے پہلے آپ یہ دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے۔ آپ کی انویسٹمنٹ کو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنی دیر تک ہے، اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے۔ آپ کہیں جاب ڈھونڈنے جاتے ہیں تو آپ پرائیویٹ جاب سے اس لیے ڈرتے رہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کمپنی کب بند ہو جائے اور کب ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے، اور آپ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ مجھے اگر سرکاری جاب مل جائے ایٹ لیسٹ مجھے اس کا یہ پتا ہے کہ مجھے کتنے ایئرز تک اس میں جاب کرنا، اس کے کتنے بینیفٹس ہیں۔ اگر ہم کوئی خواتینوں کو دیکھیں، وہ کوئی شاپنگ کرنے جائیں تو وہ بھی گرینڈر ہو یا واشنگ مشین ہو تو اس کی پائیداری کے بارے میں سوچتی رہتی ہے کہ اس کی وارنٹی کتنی ہوگی، اس کی گارنٹی کتنی ہوگی۔ ہر چیز کے بارے میں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں یہ کتنے ایئرز تک ہم اسے یوز کر سکتے ہیں، ہمیں یہ فیئر ہوتا ہے۔ اور کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ خداوند پر اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے ایمان کو درست نہیں کر پاتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں خداوند کب تک ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ ہم خدا پر انویسٹ کر دیں، خدا کی بادشاہت کے لیے انویسٹ کر دیں، اس کا پتہ نہیں حاصل ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، ہمیں دکھے گا بھی کہ نہیں دکھے گا۔ ہمارے بہت سارے ریلیشن شپ سائنس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں نشانات دکھے، ہمیں کوئی سمبولائز کیا جائے، ہمیں کوئی نشاندہی کی جائے، پھر ہم انویسٹ کریں گے۔ یہ ہیومن مائنڈ سیٹ ہے، یہ انسانی ذہنیت ہے، اور ہم اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں کہ ہمیں فائدے دکھے، ہمیں انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی دکھے، ہمیں شورٹی دکھے۔ جب میں کسی فارنر کو انویٹیشن لکھتا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو کویسچن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ کے رابطے کہاں تک ہیں،
क्या आप पार्लियामेंट्स तक अप्रोच रखते हैं? क्या आप सरकारी अदारों में अप्रोच रखते हैं? मुझे पिक्चर्स दें, मुझे रिलेशनशिप रेफरेंसेस दें। क्या आप हमें सिक्योर कर सकेंगे? कौन कौन सी सिक्योरिटीज एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी? क्या हमारी सिक्योरिटी श्योर होगी? आप क्या करेंगे? आप हमें कैसे सिक्योर करेंगे? हाउ यू विल डू इट? एवरी पर्सन थिंक अबाउट इट। हर शख्स जो है वो इसके बारे में सोचता है। इवन दो अगर रिश्ते हों तो एक खातून सोचती है कि ये शोहर मुझे छोड़ ना दे, एक शोहर ये बात को सोचता है कि ये बीवी मुझे छोड़ ना दे। उनके दरमियान अहद होता है, वो निकाह को जरूरी समझते हैं, वो गवाहों को जरूरी समझते हैं, वो बाइबल पर हाथ रखना जरूरी समझते हैं, वो खुदा के हुजूर आना जरूरी समझते हैं, खुदा को बीच में गवाह रखना जरूरी समझते हैं, क्योंकि वो हर चीज की इंश्योरेंस चाहते हैं कि उनको गारंटी दी जाए कि कब तक हम इसमें सरवाइव करेंगे, हम कब तक साथ रहेंगे। बहनों और भाइयों, आपकी बरकतों, आपके अंदर रूह की आग, रूह की नेमतों, रूह के फलों की जो मेयार है, जो मेयाद है, वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कब तक खुदा के ताबिया रहेंगे। अंडरस्टैंड इट। शाऊल को एनॉइंट भी किया गया। कुछ लोग इसके पीछे पड़े रहते, मस्सा करें, मस्सा करें, ऑर्डिनेशन लेटर होना चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए, फलां चीज होनी चाहिए। ओके, और फिर उससे शाऊल को ये सब कुछ किया गया, लेकिन क्या वो सारी जिंदगी फतेहमंद रहा? नहीं रहा। सब जानते हैं क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसका रिलेशन खुदा के साथ टूट गया था। आपकी बरकतों का सिक्योरिटी ये है कि आप खुदा के साथ अपने रिश्ते को टूटने नहीं दें, टूटने नहीं दें। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मे बी इन योर लाइफ ऐसा टर्म आए कि कोई आपको के यू आर लाइक दिस, तू इस काबिल नहीं है कि तू खिदमत करे, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। लेकिन आपने किसी इंसान के पीछे नहीं जाना। इंसान खुदा नहीं है, इंसान के ख्यालात फर्क हैं और खुदा के ख्यालात फर्क हैं। गो टू योर बाइबल, अपनी बाइबल को पढ़ें जो खुदा का कलाम है, अपनी शनाख्त को खुदा के कलाम में से तलाश करें, सर्च करें खुदा आपके बारे में क्या सोचता है, फाइंड इट, खुदा आपको कितने मौके फराहम करता है, खुदा आपको माफ करता है या नहीं करता। इट इज डिपेंडिंग ऑन गॉड, ये खुदा पर डिपेंड करता है। इसलिए खुदा के साथ जुड़े रहना जो है वो मैटर करता है, वो मैटर करता है, वो मैटर करता है। इंसान वो है जो आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, बट योर रिलेशनशिप सिक्योर इन गॉड, खुदा के अंदर जो है वो सिक्योर करता है। सो नंबर वन जो हमें तसल्ली देती है कि हम खुदा का पोर्शन है, कि खुदा की नेचर ये है कि वो अपने इरादे को तब्दील नहीं करता, ये उसकी सिक्योरिटी है। आप खुदा के पास आ रहे हैं, कोई भी शख्स है जब वो किसी के पास जाता है उसकी नेचर देखता है, भाई है तो सुबह को शोर हुंदा है, राती को शोर हुंदा है, कल को शोर हुंदा है, मैं इहदे नाल जिंदगी नहीं बसर कर सकता। इसकी श्योरिटी नहीं है, इसके पुख्ता इरादे नहीं है, इसे कभी वो औरत पसंद आती है, कभी वो, हालाना के व्याह की तो है, कभी कुछ, इसकी लाइफ में एक स्टेटस नहीं है, ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग। लेकिन खुदा हमारा ऐसा शोहर है, ऐसा कादर है, ऐसा अजीम खुदा है, उसकी श्योरिटी ये है कि जो वो इरादा करता है उसे वो तब्दील नहीं करता। और खुदावन ने आपके लिए सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया, मेरे और आपके लिए खुदा ने सिर्फ प्रॉमिस नहीं किया, मैं और आप खुदा के इरादे के अंदर शामिल हैं। खुदावन को ऐसे ख्याल नहीं आया जैसे हमें अक्सर ख्याल आता, आज दिल करते हैं गुड़ वाले चावल खाइए,
اور جب کھا لیے پھر آپ پھر گیا کھا کھا کے ہون نہیں گل کل تے پکائے نہیں. خداوند ایسے نہیں کرتا. بوتا بوتا ملیے نا تے رشتہ داریاں خراب ہی ہوندی ہیں, کیونکہ اسی اپنے آپ نو تبدیل نہیں کر دے اس لیے خراب ہوندی ہے. لیکن خداوند کو جتنا ملے اس کے ساتھ رشتہ خراب نہیں ہوتا, رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. دنیا میں آپ جتنا زیادہ کسی کے قریب جائیں گے اتنا زیادہ رشتہ خراب ہوگا, اتنی زیادہ باتیں نکلیں گی. لیکن جتنا زیادہ خدا کے پاس جائیں گے آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا. جتنی بار جائیں گے مضبوط ہوگا, جتنی بار جائیں گے مضبوط ہوگا, جتنی بار پرستش کریں گے مضبوط ہوگا, جتنی بار دعا کریں گے مضبوط ہوگا, جتنی بار بھروسہ رکھیں گے مضبوط ہوگا, جتنی بار مانگیں گے وہ آپ کو دے گا, جتنی بار آپ اسے کہیں گے وہ آپ کی سنے گا. وہ نہ تھکے گا, نہ اکے گا, نہ ماندہ پڑے گا, کیونکہ وہ کہتا ہے تو میرا. شاید ہم بار بار تھک جاتے ہیں. خداوند نے اتنی بار گراؤں, خداوند نے اتنی بار گراؤں. خداوند کہتا ہے تو آخری سانس تک بھی گرے گا, میں آخری سانس تک تجھے سنبھالوں گا, کیونکہ تو میرا منصوبہ ہے, میں نے تیرے لیے پلان کیا ہے. And I'm telling you, دنیا میں لوگ بلڈنگز کے لیے پلان کرتے ہیں, پیپرز پر پلان بناتے ہیں, 3Ds پلان بناتے ہیں, کمپیوٹرز پر پلان بناتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں. دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں اور بڑے بڑے ٹاورز ہیں جن کو کتنے کتنے ایئرز کے لیے پلان کیا گیا ہے. لیکن انسان کا پلان بسیطہ ہو جاتا ہے, انسان کا پلان رد ہو جاتا ہے, انسان کا پلان بوڑھا ہو جاتا ہے, انسان کا پلان ختم ہو جاتا ہے. ہوا کھا جاتی ہے, نمی کھا جاتی ہے, مدت کھا جاتی ہے, وہ ختم ہوتا ہے. لیکن خدا کے منصوبے کے خلاف نہ ہوا چلتی ہے نہ سمندر سر اٹھاتا ہے. وہ خدا کا منصوبہ ہے, وہ نسلوں اور قبروں اور موت سے بھی انہیں پورا کر لیتا ہے. وہ خدا کا پلان ہے. اس لیے ہم خدا کے منصوبے کو ایما کا ایما نہ سمجھیں. وہ کہتا ہے یو آر ان مائی پلان. ہم اسے انڈرسٹینڈ تو کریں کہ جب منصوبہ بنایا جاتا ہے, کئی لوگوں کی میرج جو ہے وہ بائی پلان نہیں ہوتی, بائی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے. وہ ہر وقت بڈی نو منہ چڑھا کے فٹے منہ کرتے رہتے, جہاں نہیں میرے پتا ہوں میں ویاہ ہی نہ کرتا, میں ویاہ نہ کرتی. وہ ہر وقت پچھتاتے رہتے. لیکن خداوند ہمیں بلا کر پچھتاتا نہیں ہے. ہم تو ایک دوسرے کے بارے میں دیکھ کے سرپرائز ہوتے ہیں, آپ ایسے بھی تھے. لیکن خداوند ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, لیکن پھر بھی وہ ہمیں اپنے ارادے میں رکھتا ہے. ایسے سمجھیے, ایسے سمجھیے, ایسے سمجھیے. سو خدا نے فضل کو, گریس کو جاری اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمیں موقع فراہم کرے. اس کے فضل کا مطلب یہ ہے اس نے ہمیں موقع فراہم کیا. وہ ہماری پیدائش سے قبل, ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے, وہ ہماری نیچر کو جانتا ہے, وہ ہماری فطرت سے واقف ہے, وہ ہماری نفسیات سے واقف ہے, وہ ہماری عادتوں سے واقف ہے. He knows our nature. He knows our weaknesses. وہ سب کچھ جانتا ہے. وہ ہمیں چننے سے پہلے جانتا ہے کتنی بار ہم گریں گے, وہ جانتا ہے کتنی بار ہم انکار کریں گے, وہ جانتا ہے ہم کتنی بار غافل ہوں گے, وہ جانتا ہے ہم کتنی بار برگشتہ ہوں گے, وہ جانتا ہے ہم کتنی بار بدنام ہوں گے, وہ جانتا ہے ہم کیا مسٹیک کریں گے, وہ جانتا ہے ہم کتنی بار گر جائیں گے. لیکن خداوند کہتا ہے میں پھر بھی تجھے اٹھاؤں گا کیونکہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خود خوشی کر لیں, بار بار اپنے آپ کو خود ہی گراتے رہیں, خود ہی گراتے رہیں اس لیے کہ خداوند ہمیں اٹھاتا رہے گا. نو 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 نو, اٹ مینز جب کبھی ہم گریں وہ ہمیں اٹھائے گا. آمین. کیونکہ اس نے کہا کہ تو, اور وہ اس کلام کی لاج رکھتا ہے. وہ غیرت مند خدا ہے, وہ غیور ہے, اس میں اپنے کلام کی قدر پائی جاتی ہے,
وہ اپنے کلام کو جھوٹا ہونے نہیں دیتا ہے. وہ خدا سچا خدا ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس کا کلام جھوٹا نہیں ہوتا ہے. جو اس کا ہے وہ اسے بچا لیتا ہے, وہ اسے اٹھاتا ہے کیونکہ وہ اس کا ہے, وہ اس کے نام سے نامزد ہے. آمین. تو بلیسنگز کیا ہے؟ خدا کا ہونا. خدا نے آلریڈی کیلکولیٹ کر لیا. Whatever we will do, done, did, whatever, خداوند جانتا ہے, وہ جانتا ہے. He knows. اور ہم اس کے منصوبے کا حصہ ہیں. میں اس کے منصوبے کا حصہ ہوں, خداوند کے منصوبے کا, اس کے ارادے کا, اس کے ارادے کا. So remember, آپ کی غلطیاں آپ کی شناخت نہیں ہیں. Your mistakes are not your identities. کئی مرتبہ ہم لوگوں کو شراب پینے والے کو شرابی کہتے ہیں, نشہ کرنے والے کو نشئی کہتے ہیں, اور ہم اسے مختلف ناموں سے بلاتے رہتے ہیں, لیکن یہ ہماری شناخت نہیں ہے. ہم وہی ہیں جو بائبل ہمیں کہتی ہے. ہم وہی ہوں گے جو خدا کا کلام کہتا ہے. اپنا بلا جواز وقت ضائع نہ کرتے رہیں, بغیر وجہ کے ٹائم ضائع نہ کرتے رہیں. آپ اپنی لائف کے دنوں کو ضائع نہ کرتے رہیں. آپ کی اصلی شناخت خدا کے کلام میں پائی جاتی ہے. آپ جو ہیں وہ کلام مقدس میں لکھا ہوا. آپ کو وہی ہونا ہے. آپ جب تک کلام کو جھٹلا کر دنیا میں جائیں گے, میں بھی دنیا آپ کو نئے نئے نام دے, لیکن خدا نے آپ کو یہ نام نہیں دیا جو دنیا دیتی ہے. اس لیے دنیا کی نہ اپریسیشن سے خوش ہو, نہ دنیا کے بدنام کرنے پر خوش ہو, کیونکہ جو دنیا دیتی ہے وہ دنیا لے لیتی ہے, لیکن جو خدا دیتا ہے وہ برے حالات میں بھی قائم رہتا ہے. خدا نہیں ہرتا. اس لیے مضبوط چٹان خدا ہے, مضبوط چٹان خدا ہے, اور خداوند پر تکیہ کریں. خداوند پر تکیہ کریں. آپ کی جو مسٹیکس ہیں وہ آپ کے لیے سیکھنے کا باعث بنے, نہ کہ گرنے کا. سیکھنے کا باعث بنے. یو لرن اٹ, پھر اسے بار بار نہ کرتے, بار بار نہ کر. یو لرن اٹ, لیو اٹ. یو لرن اٹ, لیو اٹ. اور آپ مضبوط ہوتے جائیں گے, پختہ ہوتے جائیں گے, اور خداوند آپ کو مضبوط کرے گا. سو ریممبر, اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے بنائیں کہ بغیر نشان بھی خدا کے ساتھ آپ چلتے رہیں. کئی مرتبہ بہت سارے لوگ بہت ویک ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی نشان نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں لو اے خدا نے گل نہیں سنی. اور یہی نیچر جو ہے وہ اسرائیل کی تھی. وہ بات بات پر خدا سے نشان مانگتے, ایسے بھی ٹرن کیے پھر نشان دے, پھر وہ آگے چلتے تھے پھر نشان دے. وہ خدا سے بار بار وٹنس مانگتے, ایویڈنس مانگتے تھے. خداوند ہمیں ایویڈنس دے کہ تو خدا ہے. خداوند ہمیں ایویڈنس دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. خداوند ہمیں ایویڈنس دے کہ تو یہ کرے گا. تو ہمیں ایویڈنس دے کہ تو یہ کرے گا. چینج یور لائف. اپنی زندگی کے طرز عمل کو بدل دیجیے. ہمیں خدا کے ساتھ رہنے کے لیے اس کو چھونے یا نشان کی ضرورت نہیں ہے. توما جو ہے وہ نشان مانگ رہا ہے, اگر تو خدا ہے تو جی اٹھے, مجھے پروف کر دے, مجھے پروف کر دے, پروف کر دے. میں بھی آپ کے حالات میں یہ کنڈیشنز ہیں, یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ کوئی آپ کو ایویڈنس نہیں مل رہا, کوئی ثبوت نہیں مل رہا, اور آپ یہ سوچ رہے ہیں میں بھی خدا ہے ہی نہیں ہے. اگر ہوتا تو میرے ساتھ یہ ہوتا, اگر ہوتا تو میرے ساتھ یہ ہوتا. اپنی زندگی کو, اپنی روح کو یہ سکھائیں خدا ہے. اس کے ثبوتوں پر نہ جائیں, اس کی وفاداریوں پر جائیں کہ وہ کیسا وفادار ہے. اس کی وفاداریوں کو دیکھیے. ابراہیم اور سارہ کی طرف دیکھیے. کتنے سالوں تک, کتنے ایئرز تک, 24 سال تو ان کی شادی کے بعد کے سال ہے جب انہیں اولاد نہیں ملی. اس سے پہلے کے سال جب ابراہیم اس کو سرو کر رہا تھا, سارہ اس کو سرو کر رہی تھی. ممکن ہے وہ بچپن سے خدا کو سرو کر رہے تھے, بچپن سے
وہ خدا پہ بھروسہ رکھتے تھے. پھر ہوا کیا؟ بہت بھروسہ رکھنے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ان کی میرج ہوئی کتنے ایئرز تک انہیں اولاد نہیں ملی. اور ناؤ دے تھنکس، انہیں جو نظر آ رہا ہے، انہیں نظر یہ آ رہا ہے وہ اب اس قابل نہیں رہے. دے کین ناٹ، کیونکہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، پہلے جیسے نہیں رہے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں. وہ جب اپنی بیوی کو دیکھتا اسے کوئی امید نظر نہیں آتی. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا اسے کوئی امید نظر نہیں آتی. لیکن اسے جو سنائی دیتا ہے وہ خدا کی آواز ہے. لیکن جو اسے سنائی دیتا ہے وہ اسے دکھائی نہیں دیتا. جو خدا سے اسے سنائی دیا وعدہ وہ سارا میں اسے دکھائی نہیں دیتا. اسے وہ اپنے آپ میں دکھائی نہیں دیتا. ممکن ہے آج جو آپ کلام سن رہے ہیں وہ آپ کے حالات میں ویسا دکھائی نہیں دے رہا، آپ کی صحت میں ویسا دکھائی نہیں دے رہا، آپ کی سچویشن میں ویسا دکھائی نہیں دے رہا، آپ کے روپے پیسہ میں ویسا دکھائی نہیں دے رہا. لیکن جیسا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ویسا آپ کو سنائی نہیں دے رہا. سننا فرق ہے اور دیکھنا فرق ہے. سن رہے آپ خدا کے کلام سے اور دیکھ رہے آپ دنیا سے ہیں. جب ابراہیم دیکھتا ہے تو وہ فرق ہے، لیکن جب ابراہیم خدا کی سنتا ہے تو وہ فرق ہے. خدا کہتا ہے میں تجھے دوں گا. خداوند کیا کلام دے رہا ہے؟ بہت بڑا کلام دے رہا ہے. خدا کا کلام بڑا کیا ہے کہ تیری اولاد ریت کے زروں کی مانند ہو جائے گی. تیری اولاد تو آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی. کوئی گن نہیں سکے گا. وہ کاؤنٹ لیس ہوگی، وہ ان گنت ہوگی. لیکن جو وہ حالات دیکھ رہے ہیں اس میں تو ایک بھی نہیں ہے کہ اس سے گنتی سٹارٹ کرے. خداوند کو کہہ رہے یہ تو 0/0 ہے، یہ 0/0 ہے. اگر ایک ہوتا تو گنتی تو کم سے کم شروع ہوتی. تو کہتا ہے وہ ان گنت ہوں گے. خداوند ادھر تو گنتی شروع نہیں ہو رہی ہے. یہ سچویشن بڑی بیڈ تھی کیونکہ جو وہ سنتا تھا ویسا اسے دکھتا نہیں تھا. He cannot start even accounting. خداوند تو کہتا ہے ان گنت ہوگا، وہ تو گنتی شروع نہیں کر سکتا. میں بھی آپ نے خدا کے کلام سے سنا ہے کہ میں تجھے برومند کروں گا، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، میں تجھے سنبھالوں گا، میں تجھے اپنے پروں پر اٹھا لوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، میں تجھے بچا لوں گا، میں تجھے آگے لے جاؤں گا، میں تجھے ترقی دوں گا. اور آپ اپنے حالات میں دیکھتے ہوں، میں بھی اب اپنے گھر میں جا کے دیکھتے ہوں کہ میرے گھر میں تو روٹی بھی نہیں ہے. کیا میں کلام سن رہا ہوں؟ میرے دل میں تسلی کیا ہے؟ کئی مرتبہ ہم اپنے آٹے کی مٹی دے کر ہمارا ایمان ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہم کلام جب سنتے ہیں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن گھر جا کر جب دیچکے کا یا پتیلی کا ڈھکن اٹھاتے ہیں we just get down. جب ہم واپس جا کے بچوں کے ساتھ باتیں کرتے we get down. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، حالات نہیں ہے، سچویشن نہیں ہے. ابراہیم اور سارا بھی یہ دیکھ رہی ہیں، وہ یہی دیکھ رہی ہیں کہ جیسا وہ سن کے آتے ہیں ویسا وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں. That was the situation. ہر سال کے آخر میں 31 دسمبر کو وہ کہتے ہوں گے اگلے سال تو ہم یہ کر لیں گے، ہمارے پاس اولاد ہوگی. پھر اگلے سال. لیکن ان کی امید ان کی بیماری کا باعث بنتی گئی کیونکہ وہ تاخیر کا سبب ٹھہری تھی. وہ ڈیلے ہوتی جا رہی تھی، وہ ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے، اور وہ اپنے ایمان کی امید میں اوپر اٹھنا چاہ رہے تھے. لیکن ان کے جسم ڈاؤن تھے، ان کی حالتیں ڈاؤن تھیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے اپلوڈ ہونا چاہتے تھے. وہ اپنے آپ کو کھینچا تانی کر کے اپلوڈ کرتے تھے اور خدا کی طرف نگاہ کرتے تھے. وہ نیچے دیکھتے تھے تو انہیں نیچے گرنا پڑتا تھا، لیکن پھر وہ سر بلند ہوتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے جو ہمیں سنائی دیا ہے وہ ہمیں دکھائی دے گا. سارا کہتی تھی 6 سال ہو گئے ہیں، ہاں 10 سال ہو گئے ہیں، پھر وہ 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے. ابراہیم اولاد نہیں ہے، اب نہیں لگتا. اور بائبل بتاتی ہے کہ اب اس کی ہنسی بھی ختم ہو رہی تھی.
اور اب جب وہ اس آواز کو سنتے تھے کہ تیری زندگی میں وعدہ پورا ہوگا, وہ اس وعدے پہ ہنسنا شروع ہو گئے. شاید لوگ آپ کی خدمت پر ہنسنا شروع کر دیں, آپ کے دعووں پر ہنسنا شروع کر دیں, آپ کے کلام پر ہنسنا شروع کر دیں, خدا کے وعدوں پر ہنسنا شروع کر دیں. ہاں, بڑا تو دعوے کر رہے ہیں, خدا تیرے لیے یہ کرے گا, خدا تیرے لیے یہ کرے گا, خدا تیرے لیے یہ کرے گا. لیکن یاد رکھیں, ان سب کے باوجود اس نے جو دکھتا ہے ان کو اپنے حالات کو اپنے رشتے میں آنے نہیں دیا. اس نے کہا حالات جیسے بھی کیوں نہیں, مجھے دکھ رہا ہے یہ نہیں دکھ رہا, پھر بھی خداوند میرے ساتھ ہے. خدا تو میرا ہی ہے, تو میرا ہی ہے. سنیے جو اس نے سنا تھا, وہ اس کی آنکھیں فرق دیکھتی تھی لیکن وہ اپنی آنکھوں کو سمجھاتا تھا. جب آپ کی آنکھیں آگ دیکھتی ہوں تو کیا آپ زندگی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ جب آپ کی آنکھیں بحر کلزم کو دیکھتی ہو تو کیا آپ قبر کے بارے میں سوچیں گے یا زندگی کے بارے میں؟ جب آپ کی کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہو تو آپ موت کے بارے میں خیالات رکھیں گے یا زندگی کے بارے میں؟ یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اسی ایمان کو اسی بارے میں تولا جاتا ہے کہ ایمان آن دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. وہ جو نہیں دکھ رہا تھا اس کا ثبوت ابراہیم کا اقرار تھا کہ میں نے جو خدا سے سنا ہے خدا وہ کرے گا, اور پھر خدا نے انہیں اولاد والا کر دیا. You hear it. You hear it. You hear it. You hear it. Do you know why? کیونکہ انہوں نے وہ دیکھا جو سنائی دیتا تھا. آمین. اور گھر جا کر اپنی روٹیوں کو دیکھ کے پریشان نہ ہو, بوٹیاں کم ہو تو پریشان نہ ہو, کمفرٹ زون میں نہ ہو تو پریشان نہ ہو. دیکھی چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں, دیکھی چیزیں تبدیل ہونے والی ہیں, دیکھی چیزیں بدلنے والی ہیں. ہمیں وہ حاصل ہونے والا ہے جو ہم نے سنا ہے, کیونکہ ایمان دیکھنے سے نہیں سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. سو جب ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کر ہی نہیں رہا, خدا نہیں کر رہے. حالے دعا کیتی ہے باں اور درد ہونا شروع ہو گئی ہے, حالے دعا کیتی ہے گردے دا اور مسئلہ بد گیا جے تو تسی اور چیکا مار. ہائے دعا کیتی ہے اور ریممبر, یاد رکھیں اگر حالات برعکس جا رہے ہیں تو یاد رکھیں خدا دیر نہیں کرتا, خدا دیر نہیں کرتا. جب مریم کو جو کلام سنائی دیا, مریم تو میری ہے, اس نے کہا میں تیری ہوں اور میری زندگی میں تیرے کال کے موافق ہو. جو ہی اس نے کہہ دیا تو حالات اس کے برعکس تھے. جواب کیا رہے؟ میں تجھے چھوڑ دوں گا, میں تجھے لے کے نہیں جاؤں گا. اس نے ارادہ کر لیا ہے, لیکن خدا نے حالاتوں کو بدل دیا. حالات بدل جائیں گے, 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 حالات بدل جائیں گے. دیکھی چیزیں بدل جائیں گی, حالات بدل جائیں گے. ہم وہاں نہیں ہیں جہاں پر ہم پہلے تھے, ہم یہاں نہیں رہیں گے, حالات بدل جائیں گے. ویسا ہی ہوگا جیسا خدا نے کہا ہے, ویسا ہی ہوگا جیسا خدا نے ارادہ کیا ہے, کیونکہ ہمیں کلام سے سنائی دیا ہے, اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے ہے. ویسا ہی ہوگا جیسا خدا نے کہا ہے, ویسا ہی ہوگا جیسا خدا نے کہا ہے. ایوب کہتا ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا, میں آگے جاتا ہوں وہ دکھائی نہیں دیتا, میں پیچھے مڑتا ہوں وہ دکھائی نہیں دیتا, میں دائیں جاتا ہوں وہ دکھائی نہیں دیتا. لیکن وہ کہتا ہے وہ کام کر رہا ہے, کام وہی کر رہا ہے. ویسا ہی ہوگا جیسا خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے. زمین اور آسمان ٹل جائیں گی, اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. ویسا ہی ہوگا جیسا اس کے کلام میں لکھا ہے, ویسا ہی ہوگا جیسا اس کے کلام میں لکھا ہے, ویسا ہی ہوگا جیسا اس کا کلام آپ نے سنا ہے, وہ ہوگا. اپنے حالاتوں کو کہتے رہیے یہ بدل جائیں گے, دیکھی چیزیں بدل جائیں گی, جو دکھ رہا ہے یہ بدل جائے گا, جو محسوس ہو رہا ہے یہ بدل جائے گا, یہ بدل جائے گا, یہ بدل جائے گا, یہ بدل جائے گا. آخر کو وہی ہوگا جو ہم نے سنا ہے خدا کے کلام سے. ہم نے جو سنا ہے وہ ہوگا, ہم نے جو سنا ہے وہ ہوگا. ابلیس آپ کی سچویشنز بدل کے آپ کو دکھائے گا. وہ کہے گا ویسا نہیں ہے. سب کے لیے پرابلم یہ تھا, اسرائیل جو ہے وہ بلیو کرتے تھے,
वो ईमान नहीं रखते थे। वो बिलीव जो है, यकीन जो है वो देखी चीजों पर होता है, ईमान जो है वो अनदेखी चीजों पर होता है। वो बिलीव करते थे और बिलीव करने वालों का रिश्ता जल्दी जल्दी ब्रेक होता है। उनका रिश्ता ब्रेक हो रहा था। बट आई हैव द गुड न्यूज फॉर यू, जैसा खुदा के कलाम ने आपको कहा है वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। और सुने, मैं आपको बताऊं, जब चीजें ज्यादा बिगड़ने लगती है तो इसका मतलब ये नहीं उम्मीद खोने लगते हैं, इसका मतलब है अब हम होने के करीब हो जा रहे हैं, अब हम पॉसिबिलिटी के करीब हो जा रहे हैं। सुनिए, जब वो बहरे कुलजम के करीब पहुंचे और पीछे उन्होंने मिस्री फौजों को देखा, दे अंडरस्टैंड इट्स फिनिश्ड, लेकिन फिनिश नहीं हुआ। अब उनकी मुश्किल फिनिश होने लगी थी, अब उनका दुश्मन फिनिश होने लगा था, अब उनका सताने वाला खत्म होने लगा था। इब्राहिम और सारा की कंडीशंस ये थी, हालत ये थी, दे आर फिनिश, लेकिन वो फिनिश नहीं हुए, खुदा ने वहां से स्टार्ट कर दिया। अगर आपके हालात और मुश्किल हो रहे हैं तो समझ लीजिए अब खुदा की कुदरत जाहिर होगी, अब खुदा काम करेगा। जब हम काबिल होते हैं खुदा उस वक्त काम नहीं करता, जब हम बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं खुदा उस वक्त काम करता, ताकि हम जाने के पूरे जलाल का मालिक खुदा है। तभी हम गीत गाते हैं, सारा जलाल यीशु तेरे लिए, सारी सताइश यीशु। वरना अगर ऐसा ना हो तो आपने कहना है सारा जलाल नहीं, हमने कहना है खुदावंद इसमें जो तनख्वाह है वो मेरी है, फिर सारा जलाल तेरे लिए। खुदावंद इसमें जो ये बात है, ये काबिलियत मेरी है, फिर तेरा है। वो बिल्कुल अपना काम करता है। फिर आप कहते हैं वाकई, इब्राहिम कहता होगा वाकई, सारा कहती होगी हाँ नहीं वाकई हम इस काबिल नहीं थे। वाकई ये गीत गाओ, सारा जलाल यीशु तेरे लिए, वाकई सारा काम ही उसने किया, रत्ती भर भी मैंने नहीं किया, लेकिन जैसा हमें सुनाई देता है वैसा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। सो खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो उसके सुनने पर कायम रहे। खुदा ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो सुनने पर कायम रहे, जो स्टाम्प पेपर पर कायम ना रहे, जो लिख लिखे पर कायम ना रहे। भाई पहले लिख के दो, उस पर कायम रहे जो उनको सुनाई देता। खुदावंद ऐसा करेगा, वो देर नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। कई मर्तबा हम इतने टूट जाते हैं, हमारे पास जितने हवाले होते हैं हम उनको सुनना, पढ़ना, बोलना भी पसंद नहीं करते। हम कहते हैं कोई फायदा नहीं, परे ले जाओ, जिसम बहुत भारी जो होया, दिल नहीं करता पिया कलाम सुनने ਨੂੰ, बस बहुत हो गई, ए बस 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 बस। मूसा ने जब लोगों की बेहसी देखी कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, उसने उन तख्तियों को तोड़ दिया। हे थिंक इसका क्या फायदा है, ये तो बेफायदा है। कई मतलब हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं। लेकिन खुदावंद तौबा के लिए वापस हमें पहाड़ पे बुलाता है, वापस आ, मैं फिर तुझे नए अहकाम दूंगा, फिर मैं तुझे दूंगा, और जब तू अमल करेगा तो फिर तू हासिल भी करेगा। And I want to tell you something, हम उन चीजों को फील करते हैं जो हमें दिखाई देती हैं, हमें उन चीजों को महसूस करना, अपने एहसासात में लाना है जो हमें सुनाई देते। इट्स सच ए इंपॉर्टेंट थिंग, डू इट, ऐसा कीजिए, इट्स सच ए इंपॉर्टेंट थिंग। आए मेरे साथ पहला सलातीन 18 बाब, जरा गौर से देखिए, 41 वर्स से 18 बाब और उसकी 41, 41 वर्स। खुदावन के कलाम में यूँ लिखा है, फिर एलिया ने अकीब से कहा, ऊपर चढ़ आ, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज़ है। एलिया को क्या सुनाई दे रही है? आवाज किसकी? बारिश की। फिर
सो अक्यब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और ज़मीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया और अपने खादम से कहा, ज़रा ऊपर जाकर समुंदर की तरफ तो नज़र कर। सो उसने ऊपर जाकर नज़र की और कहा, वहाँ कुछ भी नहीं है। उसने कहा, फिर 7 बार जा। So 7 टाइम वो सुन रहा है कि बारिश की आवाज आ रही है, लेकिन वो जिसको भेजता है उसे दिखाई नहीं देता, धूप लगी हुई है। पहली बार आकर वो कहता है हाँ भाई, वो कहता है कुछ भी नहीं है। फिर एलिया कहता है मुझे तो बारिश की आवाज, फिर जाओ। फिर जाके वो देखता है, कहता है अभी भी नहीं। एलिया नो। वो फिर दुआ करता है, कह रहा है मुझे बारिश की आवाज सुनाई देती है, तू जा। फिर वो देखता है, फिर तीसरी बार आके कहते हैं नो, कुछ दिखाई नहीं देता। शायद हम होते तो हम कहते इसको बदलो कि दूसरा बंदा लाओ। फिर वो आया, फिर उसने दुआ की है 4th टाइम, 4थी मर्तबा। फिर वो कह रहा है नहीं, तुझे सुनाई दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर 5वीं बार वो उसको भेजता है, फिर देख। फिर वो कह रहा है तुझे सुनाई देता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर 6ठी बार, 6th टाइम वो से फिर भेजता है। वो कहता है अब देख। वो कहता है तुझे सुनाई दे रहा है, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। शायद आपके साथ वाले को जो आपको सुनाई दे रहा है, आपने ईमान रखा है, वो के नो। फिर आप उसकी तरफ मुंह करें, वो के नहीं। फिर आप उसको देखें, वो के नहीं। फिर आप उसको देखें, वो के नहीं। वो नहीं नहीं करता जाए, लेकिन आप उस पर ईमान रखें जो आपको सुनाई देता है। जब 7वीं बार उसने देखा तो उसे बादल देखना शुरू हो गए। 7वीं बार उसने कहा अब मुझे एक बादल आता हुआ नजर आ रहा है। एलिया ने कहा शाबाश, मुझे सुनाई दे रहा था। डू यू नो, वो जमीन पर देख रहा था, लेकिन खुदा के लोग आसमान से देखना शुरू करते हैं। Are you hearing me? अगर आप आसमान से देखना शुरू करेंगे तो तालियां बजाएंगे। जमीन पर रहेंगे नेवर, क्योंकि जमीनी वो नहीं देख सकते जो आसमानी देख सकते हैं। इसलिए गीत गाने वाले ने कहा आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू। जमीनी खुशी खुशी नहीं है, आसमानी खुशी फर्क है। जो हमें सुनाई देता है वो दिखाई देगा। अच्छा निपलिए, तेनू कितने सुनाई दे रहे हैं? अभी जमीन पर वकूफ भी नहीं हुआ, मुझे आसमान से दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां से हुक्म आता है मैं फाइल वहां से देख लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया में किसी के लिए दुआ कर रहा था और वो भाई की काफी उम्र हो गई, और मैं दुआ कर रहा था। दुआ करते करते मुझे नजर आ रहा था एक बच्चा। मैंने उस भाई को कहा आई कैन सी अ बेबी बॉय, और मैं इसे देख सकता हूं। और वो फौरन शुक्र करने लगा। उसने कहा हम कई सालों से दुआ कर रहे हैं और हमारी औलाद नहीं है। आई सेड आई कैन सी इट। डू यू नो, 1 साल के बाद उनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि खुदावन ने उनको बेटा दे दिया। There was no hope. There was no hope. लेकिन खुदावन ने किया। आपको सुनाई क्या देता है? It's such an important thing. It's such an important thing. देखी चीजें बदलने वाली हैं। एक दूसरे को तो कहो, जो पास है उनको तो कहो कम से कम। जो हालात मैंने और आपने देखे हैं वो बदलने वाले हैं। कौन से हालात आने वाले हैं? जो सुनाई दे रहे हैं। क्या सुनाई दे रहे हैं? बरकतें, तरक्की, खुशहाली। ये हम कहां से देख के आ रहे हैं? आसमान से। तो जो जमीन पर है उसे नजर नहीं आ रहा। ज़कई बच्चों, उसे यीशु दिखाई नहीं, लेकिन जब वो गुल्लड़ के, फिर उसे दिखाई दिया। मुझे लग रहा है मुझे गुल्लड़ के पेड़ आपको गिफ्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको दिखाई देगा। गुल्लड़ का पेड़ आपका ईमान है।
अगर आपका कद नहीं अभी पहुंचा कि आप यीशु को देखें, उसके फजल के पेड़ पे चढ़ जाएं। आज के गुल्लड़ का नाम है फजल, जो उसमें आ जाता है उसे दिखाई देता, उसे दिखाई देता, उसे दिखाई देता। हालेलुया। एक दूसरे को कहिए, देखी चीजें बदलने वाली हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुदा का हूं। खुदा के लोगों के लिए देखी चीजें बदलने वाली, और जो खुदा का नहीं है ना, ऐसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह दीवाना ना बना रहे, क्योंकि वो सिर्फ हवाले ही पढ़ता रहेगा। लेकिन जरूरी क्या है? खुदा का हो जाना। मैं खुदा का हूं, इसलिए मेरे लिए देखी चीजें बदलने वाली है। आमीन। आपने देखा आपके आमीन में तवानाई आई है। सो रिमेंबर, अहम काना आवाजों पर डिपेंड ना करें, खुदा पर डिपेंड करें। आमीन। बड़ी बात क्या है कि मैं, वो हमें बचाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। जब दानियल को लेके जा रहे थे, दानियल का मतलब है माय गॉड इज माय जज, मेरा खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है। और जब उसको लेके जा रहे थे, देयर वो वॉइसेस, दानियल सजदा नहीं हो कीता ना, उन वेखी शेर तेनू पहन गए, हाले कि तोबा कर ला, झुक जा। उसने कहा, जिसकी 30 दिन मैंने आवाज सुनी है, वो मुझे बचाएगा। एंड यू नो, खुदावन ने उसे बचा लिया। दिखाई क्या दे रहे थे? शेर। हो सकता है बीमारियां जो हैं वो शेरों की तरह ऐसे आपको देखती हो, बट रिमेंबर, जो सुनाई देता है वो खुदा की आवाज है, वो बदल देगी। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.